سورۃ التحریم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کافی دنوں سے درس کے ناغے کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور آج پہلی نشست اور پہلے سبق میں ماشاءاللہ آپ حضرات کی تعداد جو ہیں یہ قرآن کریم سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو قرآن کریم سے تعلق نصیب کر دیں۔ اس سے پہلے سورۃ طلاق ہم پڑھ رہے تھے، اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ تحریم۔ سورۃ التحریم یہ مدنی سورت ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قرآن کریم کی جو صورتیں جو حصہ نازل ہوا ہے اسے مکی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کے بعد جو کچھ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ اگرچہ مکہ قرب مکہ ہی میں کیوں نہ ہو وہ مدنی کہلاتے ہیں ہجرت کے بعد۔ تو سورۃ التحریم یہ مدنی صورت ہے ہجرت کے بعد، اور پھر اس میں بات ہی مدینہ پھر خصوصیت سے ازواج مطہرات کے حجروں کے متعلق ہی یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے ہاں جاتے تھے، کڑے کڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت کرتے تھے، تمام ازواج کے پاس آپ جاتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے، جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہیں ان کو اللہ بار بار نصیب کرے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں دکھائے۔ مسجد نبوی میں جہاں پہ حجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے ہوتے تھے، یعنی کمرے ہوتے تھے۔ پہلے یہ مسجد نبوی سے باہر تھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد کی توسیع ہو گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی حجرے بھی وہ سارے اس میں آ گئے، شامل ہے، وہ اب جالی کے اندر بند ہے، وہ ہے مسجد میں شامل۔ اور اس وقت موجودہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بات ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد الرسول یا مسجد النبوی، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مدینہ طیبہ کا شعر جتنا تھا وہ آج بعینہ ہی ٹوٹل مسجد نبوی، یہ بیوت الصحابہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس نے نشاندہی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ طیبہ کا شہر تھا وہ آج ٹوٹل مسجد نبوی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی بیویاں، دیکھیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کے متعلق تو ہم نہ کچھ کہیں گے نہ سوچیں گے، لیکن ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں تھیں، وہ ازواج مطہرات تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ایک بیوی کے پاس گئے خیریت دریافت کرنے کے لیے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ غالباً حضرت زینب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے کسی دوسری بیوی سے کہا کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ بہت ٹھہرے ہیں، جو وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے ان کو کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ پھر جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے، تیسری بیوی کے پاس جائے اس نے بھی یہی کہنا ہے۔ یہ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا۔ نبی علیہ السلام شہد نوش فرمانے کے بعد جب اس بیوی کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک گوند ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں نے تو شہد پیا، کیا ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہوں، اس کی بو سے آ رہی ہیں شہد سے۔ دوسرے بیوی کے پاس آپ گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کر کہا میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت کرتے تھے۔ آپ پاک تھے، صاف تھے، پاکی صافی کو آپ پسند فرماتے تھے۔ منہ دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کا پاک تھا، اور آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو آپ نے قسم لی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب جو ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ یہیں تک ہے، آگے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز میں بھی رکھا تاکہ حضرت حفصہ، حضرت زینب یا حضرت سودا، حضرت عائشہ، مختلف ان کے نام آتے ہیں، کسی کو اذیت و تکلیف بھی نہ ہو، مطلق شاد کے متعلق کہہ دیا آئندہ۔ تو قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں، سورۃ مقدسہ یہیں سے شروع ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یا محمد نہیں فرما رہے، یا ایھا النبی، کیا فرمایا؟ لم تحرم، اب کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے ہیں، کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے لیے؟ شاید تو حلال ہے۔ آگے کیا فرمائیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ برائے شفقت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال چیز کو آپ حرام کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، لیکن انداز پھر ایسا ہے کہ جواب طلبی کا ہے۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، برائے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے، اس لیے آگے فرمایا جاتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کوئی گناہ کر لے بھی اللہ اس کو بخشتا ہے، آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، شفقتاً آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا اپنے اوپر قسم لے کر۔ دوسری آیت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تحلت ایمانکم، قسم کو توڑنا، اس کا کفارہ تمہارے لیے رکھا ہے۔ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا فرمایا نہ، بلکہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدتاً کسی حلال چیز کو حرام سمجھے تو وہ کفر ہے، اور اگر قسم لے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر دے تو قسم توڑنا اس پہ لازم ہے، اور اس قسم کا پھر کفارہ دینا اس پہ واجب ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کر کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو قسم توڑنے کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ دیا ہے، قسم توڑ کے آپ کفارہ ادا کر لیں۔ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، تمہارے کاموں کو بنانے والا وہی اللہ، وہ جاننے والے اور حکمتوں والے ہے۔ آگے یہی بات، یہی واقعہ چل رہا ہے، اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی، لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، اس چیز کو کہ اللہ نے تیرے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، آپ حلال چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں قسم لے کر۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنے بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے، وہ تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخشتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ شفقتاً آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کے تسلی کے لیے فرمایا اللہ بخشنے والی ذات ہے۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہاری لیے، تحلت ایمانکم، کھولنا اپنی قسموں کا، توڑنا اپنی قسموں کا، کفارہ دے کر، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارے کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور اللہ حکمتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہم اوفق